الحمد للہ الذی انزل الفرقان والصلاة والسلام علی محبوب الرحمن وعلی آلہ وصحبہ ذوی العلم والعرفان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، گزشتہ محفل تفسیر میں آپ حضرات نے لفظ قرآن کی تحقیق کو سنا ہے کہ قرآن جس کی ہم تفسیر سننے اور سنانے جا رہے ہیں، اس قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ دو معنی بیان کیے گئے۔ پہلا معنی ہے وہ کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یقیناً وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اور دوسرا مطلب قرآن کا ملانے والی کتاب، یعنی قرآن بندے کو مولا سے ملانے والی کتاب۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کہیں بھی خطرہ ہو تو پہلے خطرے سے بچاؤ کا انتظام کر لیا جاتا ہے۔ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، آپ کو خطرہ ہے کہ بارش پڑ جائے گی، تو اس خطرے سے بچاؤنے کے لیے آپ چھتری لے کر چلتے ہیں۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ منزل تک دیر سے پہنچیں گے، راستے میں بھوک لگے گی، تو آپ حفاظت کے لیے توشہ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید جب بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو یقیناً شیطان اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ قرآن مجید کی جب تم تلاوت کرنے لگو تو شیطان سے بچنے کا انتظام کر لیا کرو، کیونکہ شیطان پلید تمہیں نہ قرآن کی تلاوت کرنے دے گا اور نہ قرآن کی تلاوت کے دوران تمہاری توجہ کو قرآن کے ساتھ قائم رہنے دے گا۔ لہذا رب ذوالجلال کا فرمان ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن مجید پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان سے بچنے کے لیے جو کہ رجیم ہے، مردود ہے۔ تو اسی لیے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ جسے ہم تعوذ کہتے ہیں، تعوذ کا معنی ہے پناہ کے اندر آ جانا، حفاظت کے اندر آ جانا، خود کو سیکیور کر لینا۔ تو قرآن کی طرف بندہ آگے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ حملہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو یہ پسند ہے کہ تم اخبارات پڑھو،
شیطان کو یہ پسند ہے کہ تم کہانیاں پڑھو، شیطان کو یہ پسند ہے کہ کوئی بھی کتاب تم پڑھو، شیطان کو یہ پسند ہے کہ بیکار کی گپ شپ تم کرو، مگر شیطان کو یہ پسند نہیں کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ لہذا جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے شیطان اس کے پاس پہنچ کر اور اسے یا تو تلاوت سے محروم کر دیتا ہے یا تلاوت سے اس کے دل کو اچاٹ کر دیتا ہے۔ لہذا ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ ضم کریں گے، تب اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بار جب ہم نے اعوذ باللہ کو پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ گئے، اور وہ حفاظت نماز ختم ہونے تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ ہر بار پڑھتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، مگر ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ کا جو اثر ہمارے اندر ہونا چاہیے اس اثر سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اعوذ باللہ پڑھنا، اور قرآن مجید میں رب کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ فاستعذ باللہ، اے بندے اعوذ باللہ پڑھ لے تو، من الشیطان الرجیم، اس میں من الشیطان الرجیم کو بھی شامل کر لے۔ کب یہ پڑھ؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی تو قرآن مجید پڑھنے لگتا ہے۔ تو آج لفظ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو وظیفہ ہے ہمارا، اس کا نام ہے تعوذ، اور دوسرا نام ہے استعاذہ۔ تعوذ کہیے یا استعاذہ کہیے، دونوں کا مطلب ہے پناہ میں آ جانا۔ تو کب ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں؟ جب کوئی ہمارا دشمن ہے، جب دشمن ہے تو ہمیں پناہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے لوگ ادھر سے بھاگ کر آئے، ادھر سے بھاگ کر آئے، پناہ طلب کر رہے ہیں۔ کیوں طلب کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی دشمن ہے جو ان کو بھگا رہا ہے، کوئی دشمن ہے جو ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کے وقت پناہ لے رہے ہیں، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوا کہ کوئی دشمن ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی دشمن ہے جو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً وہ دشمن ہے شیطان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر دشمن کے ساتھ سمجھوتے کا حکم دیا، مگر صرف ایک دشمن ایسا ہے اس کے ساتھ سمجھوتے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، کوئی دشمن تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کی شرارت کو ختم کرو، اس کی برائی کو ختم کر دو۔ جب تم تمہارے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا جگری دوست، بڑا گرم دوست بن جائے۔ تو دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، مگر یہ ایک دشمن ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا، تمہارے باپ کا بھی دوست نہیں بنا، تمہارے دادا کا دوست نہیں بنا، یہاں تک کہ تمہارے باپ دادا، دادا کے اوپر کے دادا، دادا کے اوپر کے دادا، آدم علیہ السلام تک تم پہنچ گئے
تو آدم علیہ السلام کا بھی وہ دشمن رہا۔ تو اس کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر تم تک پہنچی ہے۔ کیا تم سے اس کی دشمنی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں، تمہارا بیٹا اس کا بھی دشمن، پھر تمہارا پوتا ہوگا اس کا بھی دشمن، تمہارا پڑ پوتا ہوگا اس کا بھی دشمن، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کا وہ دشمن ہے۔ اور پھر مردوں کا دشمن، کیا عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرتا؟ نہیں، عورتوں کا اور بھی دشمن ہے، مردوں کو بھی برباد کرتا ہے، عورتوں کو بھی برباد کرتا ہے، مردوں کو بگاڑنے کے لیے عورتوں کو استعمال کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ جس طرح جال بچھا کر تم کسی جانور کو گرفتار کرتے ہو، عورت کا جال بچھا کر شیطان مردوں کو گرفتار کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے نوجوان بہک جاتے ہیں، عورت کی محبت میں بہک جاتے ہیں، عورت کے عشق میں بہک جاتے ہیں، مگر چند دنوں کے بعد ان کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں رہتا، یہ ایک دوسرے کے دشمن اور یہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال شیطان کی یہ دشمنی بڑی پرانی دشمنی ہے۔ شیطان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب وہ دشمن ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فاتخذوہ عدوا، اے مومنو تم بھی اسے دشمن ہی بناؤ، کسی بھی صورت میں تمہارا دوست بن ہی نہیں سکتا۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت معاویہ صحابی رسول بڑے عبادت گزار تھے، دن بھر انتظامات میں لگے رہتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے۔ ایک بار اتنا تھک گئے کہ فجر کو نہیں اٹھے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ فجر کا وقت نکل گیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت پشیمان ہو گئے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے کئی مسلمان بھائی ہیں جن کی روزانہ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور انہیں اس کی بالکل پرواہ ہی نہیں رہتی، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ فجر کو میں اٹھ ہی نہیں سکتا، کیسا اٹھوں گا میں، نیند لگ جاتی مجھے، جب موقع ملتا پڑھ لیتا۔ یعنی فجر کی نماز کا درجہ بعض لوگوں کے پاس اتنا ڈاؤن ہے، اتنا اترا ہوا ہے کہ موقع مل گیا تو پڑھ لیا، نہیں ملا تو چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے۔ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ خدا سے پیار ہوتا تو نیند کو قربان کرتے، نیند پیاری ہے، خدا کے حکم کو تم نے قربان کر دیا۔ تو حضرات محترم، میں یہ واقعہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نیند لگ گئی، پھر ان کو اتنی ندامت ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی کہ روتے روتے ان کا حال برا ہو گیا، دن بھر روتے رہے، اے پروردگار مجھ سے کیسی بھول ہو گئی، تیرے فرض کو میں نے چھوڑ دیا، نماز فجر کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ میرا یہ بندہ اتنا شرمندہ ہوا ہے، اتنا رویا ہے، دل سے اس قدر توبہ کیا ہے، لہٰذا میں اسے ایک نماز کے عوض
وہ جو اتنا رویا شرمندہ ہوا اسے 70,000 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ معاملہ ختم ہو گیا، ایک عرصہ گزر گیا، پھر حضرت معاویہ پر ویسے ہی نیند کا غلبہ آیا، سو گئے، تھکے ہوئے تھے، تو کوئی آ کر انہیں جگا رہا ہے، اٹھو معاویہ اٹھو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اٹھ جاؤ۔ تو اٹھے، دیکھیں کہ دروازہ بند ہے، کون یہاں آ گیا؟ کوئی مجھے جگاتا بھی تو باہر دروازے پہ مارتا، تم اندر کیسے آ گئے؟ کہا میں ابلیس ہوں، آپ کو جگانے کے لیے آیا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا آج تیری چال کیسے الٹ گئی؟ تو سلانے والا، جگانے کیسے آیا؟ یہ ایک بار سلا کر غلطی کیا، بتا کیا غلطی کیا؟ یہ ایک نماز کا ثواب لے کے جاتے تم، میں سلا کر غلطی کیا، 70,000 نمازوں کا ثواب مل گیا تم، دوبارہ ایسا ثواب ملے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اٹھو نماز پڑھو، ایک نماز کا ثواب لے لو بس، پھر سلاؤں گا تو پھر تم پلائیں گے، میں سلاؤں گا پلائیں گے، خدا تم پہ رحم کر کے تمہارے درجے کو اور بلند کر دے گا اور تم کو نماز کا زیادہ ثواب دے گا۔ نہیں، یعنی کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے، بندے کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے، یہی شیطان کی پوری کوشش ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین میں لکھتے ہیں کہ شیطان کئی طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا، شیطان کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا، دن کا وقت بھی تم کو بہکانا چاہتا ہے، رات کا وقت بھی تم کو بہکانا چاہتا ہے، گھر میں رہو تب بھی بہکائے گا، دکان میں آؤ تب بھی بہکائے گا، مسجد میں رہو تب بھی بہکائے گا، اکیلے رہو تب بھی بہکائے گا، محفل میں رہو تب بھی بہکائے گا، مگر تم ہو کہ دن رات میں کب اسے یاد کرتے ہو؟ تم تمہارے دشمن کو بھول جاتے ہو، حالانکہ دشمن کو بھی یاد رکھنا ہے تاکہ اس کے خطرے سے، اس کے حملے سے، اس کے اٹیک سے بچے۔ تو کیسے بہکاتا ہے شیطان؟ جب بندہ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو پہلے شیطان اس کے دل میں ایک بات پھونک دیتا ہے، ابھی کرنا کیا، بات کر لیں، اتنی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی نماز شروع کرنا کیا، ابھی بڈھا نہیں ہوا نا، تو جوان ہے، کیا واسطے، بعد میں کر لیں گے۔ تو پھر بات بول کے اس کو دلاسا دیتا ہے۔ اگر آدمی ذرا سنبھل گیا، سنبھل کر بولا نہیں کل کا کیا بھروسہ ہے، آج ہی مجھے نیکی کرنا ہے، آج ہی مجھے داڑھی رکھ لینا ہے، آج ہی مجھے نماز کی پابندی شروع کر دینا ہے، تب بولتا ٹھیک ہے کر، لیکن دیکھ تو کرے گا تو وہ آدمی تیری عزت کرے گا، یہ آدمی تیری عزت کرے گا، کسی نہ کسی کا خیال لاتا۔ تو اگر سخاوت کرے گا تو لوگ تیری سخاوت کو دیکھیں گے، تیری عزت کریں گے، تیرا مقام اونچا ہو جائے گا، تو لوگوں کا خیال ڈال دیتا۔ اب لوگوں کا خیال جب آئے گا تو آدمی کیا بن جاتا؟ ریاکار بن جاتا۔ تو ریاکار کی عبادت کو خدا پسند نہیں کرتا، تو اس طریقے سے غارت نہیں کیا تو اس طریقے سے غارت کرتا ہے۔ پھر اگر اس میں بھی آدمی بچ گیا، بولا نہیں لوگوں کے لیے میں عبادت نہیں کروں گا، رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کروں گا، تب اور ایک خیال لاتا اسے، دیکھو تنہائی میں عبادت کرنا، کوئی بھی نہیں رہنا، تو اس طریقے سے تنہائی کا خیال لا کر ڈبل ریاکار بنا دیتا، بھائی سب چلے جاؤ، بھائی میں کسی کے سامنے عبادت نہیں کرتا ہے بول کے سب کو سنا دیتا، میں سب کے سامنے نہیں کرتا، تو اعلان ہی کر دیتا۔ تو شیطان کی مثال کتے کی طرح، کتے کو ایک طرف سے جھڑک دو دوسری طرف سے آتا ہے، دوسری طرف سے جھڑکی دو تو پھر سامنے کی طرف سے آتا ہے، چھوڑتا ہے۔ وہی حال شیطان کا ہے
کہ آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ پروردگار عالم کا اس پر کرم نہ ہو جائے، رب کی جب تک مہربانی نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں اعوذ۔ اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ لے رہا، میں سہارا لے رہا۔ تو شیطان سے کون بچائے گا؟ کیا کوئی انسان آپ کو بچا سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اسے نہیں بچا سکتا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی شیطان سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ پہلوان شیطان پہلوان کو بھی بہکا دیتا ہے، اللہ والوں کو بہکا دیتا ہے شیطان۔ حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت و رضوان کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ رات کے وقت اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی، جنگل میں عبادت میں مگن تھے، تو یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو اندر سے ایک آواز آ رہی۔ وہ آواز کیا ہے؟ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا، آج سے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، کسی عبادت کی تجھے ذمہ داری ہے نہیں، نہ نماز تجھ پہ فرض، نہ روزہ تجھ پہ فرض۔ تو یہ روشنی بڑی زبردست تھی۔ حضرت غوث پاک نے سوچا کہ جو چیز میرے نبی کے لیے معاف نہیں ہوئی، جو چیز صدیق اکبر کے لیے معاف نہیں ہوئی، جو چیز عمر فاروق کے لیے معاف نہیں ہوئی، جو چیز علی مرتضیٰ کے لیے معاف نہیں ہوئی، میں کس کھیت کا ملی ہوں کہ میرے لیے معاف ہو جائے؟ بڑے بڑوں کے لیے معاف نہیں ہوئی، میں تو ان کا خادم ہوں۔ تو سمجھ گئے کہ یہ چال ابلیس کی مکاری ہے، لہذا کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کسی میں طاقت قوت نہیں ہے اللہ کے سوا، اور میں اللہ سے شیطان مردود سے بچنے کے لیے پناہ طلب کر رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ روشنی غائب ہو، شیطان غائب۔ پھر ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر، اس جگہ بڑے بڑے ولیوں کو میں نے بہکا دیا ہے، بڑے بڑے پرہیزگاروں کو میں نے پھسلا دیا، مگر اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچایا۔ تو حضرت غوث پاک نے کہا کیا اے مردود پھر بھی مجھے بہکانا چاہتا ہے؟ میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا، ورنہ تیرے پاس کیا علم نہیں تھا؟ کیا تجھے علم نہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے؟ علم تھا پھر بھی تو نافرمانی کیا۔ تو کسی کو اس کا علم نہیں بچاتا ہے، رب کا فضل ہی بچاتا ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو رب کے فضل کو یاد کریں، اے رب ذوالجلال تو تیرے فضل سے ہم کو شیطان کی مکاریوں سے بچا، کیونکہ ایک بڑا ضروری کام کرنے ہم جا رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ لے رہا ہوں اللہ کی، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی شیطان سے بچا نہیں سکتا۔ تو یہ ایک دشمن ہمارا شیطان ہے، اور ایک دشمن ہمارا خود ہمارا نفس بھی ہے۔ یہ نفس بھی ہم کو برائی کا حکم دیتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ وما ابرئ نفسی، وما ابرئ نفسی، میں میرے نفس کو پاک نہیں بتاتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے برائی ہی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں میرا رب رحم کر دے، رب کا کرم ہو جائے تو آدمی نفس کی مکاری سے بھی بچ جاتا ہے اور شیطان کی چال بازی سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو دو دشمن ہیں ہمارے، باہر کا دشمن شیطان جو باہر کا ہے مگر ہمارے اندر گھس جاتا ہے۔ کیسے ہمارے اندر شیطان کام کرتا ہے؟ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے تو حضور فرماتے ہیں کہ الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، جس طرح تمہاری رگوں میں خون جاری ہے اسی طرح شیطان بھی تمہارے اندر جاری و ساری، خون جاری ہے، بلڈ سرکولیشن، یہ جو خون کا دوران ہے، خون کا جو سرکولیشن ہے، یہ کب اسٹاپ ہوتا، کبھی رکتا، برابر برابر جاری۔ اسی طرح شیطان کی مکاری بھی برابر جاری۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی دیکھی کہ کیا پیاری مثال حضور نے دی، کیا اے انسان تیری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اسی طرح شیطان کا اثر بھی تیرے اندر دوڑ رہا ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو اور اللہ سے عرض کرو کہ اے رب ذوالجلال شیطان سے مجھے بچا، شیطان سے مجھے بچا۔ تو شیطان یہ لقب ہے اور نام تھا اس کا عزازیل۔ شیطان، ابلیس، یہ دونوں لقب ہیں اس کے، نام اس کا عزازیل، یہ فرشتوں میں تھا، لہذا فرشتوں کے ناموں کی طرح اس کا بھی نام، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسی طرح یہ بھی عزازیل۔ مگر جب رب کی بارگاہ سے بھگا دیا گیا تب اسے کوئی عزازیل کے نام سے یاد نہیں کرتا، اسے ابلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں، شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے تو شیطان کے نام سے ہوا ہے یا ابلیس کے نام سے ہوا ہے، عزازیل کا نام قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مردود ہو گیا تو وہ پرانا نام اس کے لیے کیوں بولا جائے۔ کوئی صاحب تھے، نام ان کا مسلمان کا نام تھا، نام مسلمان وسیم رضوی تھا، اب مردود ہو گیا تب کوئی اسے وسیم رضوی بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ یعنی جب عقیدہ بگڑ گیا، عمل بگڑ گیا تو اس کا نام بھی نکل گیا، تو ابلیس کا نام بھی چلے گیا، اب اسے ابلیس کہیں گے یا شیطان کہیں گے؟ تو یہ شیطان، اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ شیطان شطنا سے بنا ہے، شین توئے نون، یہ اس کے حروف اصلیہ ہے، مادہ روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہے دور ہو جانا۔ تو شیطان کو اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ خود دور ہو گیا اور سب کو دور کر رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ کہاں سے دور ہوا؟ رب سے دور ہو گیا، شیطان رب سے دور ہو گیا، اور اس کا کام کیا ہے؟ ہر بندے کو رب سے دور کرنا۔ اور اس شیطان نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے پروردگار فبعزتک، تیری عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اگر تو مجھے مہلت دے دے، موقع دے دے، تو میں لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور بیٹھ کر انہیں ہر طرف سے بہکاؤں گا، ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے بندے تیرا شکر ادا نہیں کریں۔ تو ناشکری شیطان کا زہر ہے، کسی کو مارنا ہے تو زہر کھلا کے مارتے ہیں۔ اب ہمارے ایمان کو، ہمارے تقوی کو، ہمارے دین کو شیطان مارنا چاہتا ہے تو ہمیں ایک زہر پلا دیتا ہے۔ وہ کیا زہر ہے؟ ناشکری کا زہر۔ کیا بھائی میرے جیسی مصیبت کسے بھی نہیں رہو، میں پڑھے جیسا واقعہ کون بھی نہیں پڑھتا رہے۔ ارے خدا کا کرم ہے، آنکھیں سلامت ہیں، دیکھ رہا ہے۔ آنکھ، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس سے پوچھو جس کی دونوں آنکھیں چلی گئی اور پھر وہ آنکھ کی خواہش رکھتا ہے تو کہے گا
2 آنکھ میں ایک ہی آنکھ مل سکتی ہے اور ایک آنکھ کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، تو بولے گا ریڈی 10 لاکھ دینے کے لیے میں تیار ہوں، مجھے آنکھ مل جائے۔ تو آپ کو 2 آنکھیں ملی ہیں، مفت میں ملی ہیں، تو کتنے مالدار ہو گئے آپ؟ ایک آنکھ 10 لاکھ، ادھر کے 10 لاکھ، 20 لاکھ کی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، مگر آپ کو احساس نہیں ہے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ ناشکری میں آدمی کو مبتلا کر دیا۔ تو بہرحال قرآن کی تلاوت سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب ہے میں پناہ لے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس شیطان سے بچنے کے لیے جو کہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، نفس کی برائی سے بچا۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے حرص و لالچ کو نکال دے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔